مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ میں پاسٹر مون گاسپل لائٹ ہاؤس منسٹری کرنگی 3.5 سے میں خدا ان کا نہایت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے موقع ملا کہ میں گریس نیٹ ورک سے آپ سے بات چیت کر سکوں، خدا کے پیغام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا، جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا تاکہ ہم خدا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں، اور جو بھی ہم میسیج ریکارڈ کرواتے ہیں وہ آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ آج ہم کلام خدا میں سے اپنی روحانی ترقی کے لیے دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویراں ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا کہ ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو۔ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اس انجان پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم برکت کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم کس طرح سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ ہماری زندگی میں ایک بہت اہمیت رکھتی ہے برکت، لیکن ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تقدود نہیں کرتے، ہم خدا ان کے حضور نہیں آتے، ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ اور پھر اکثر اوقات ہم آپس میں باتیں شیئر کرتے ہیں یا اپنے خادمین سے کہتے ہیں بس اب پتہ نہیں کی گل ہے کہ برکت ہی نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی جب آپ خداوند کے حضور نہیں آئیں گے، اسے سجدہ نہیں کریں گے، اسے قبول نہیں کریں گے؟ ایمان اور یقین کے ساتھ جب ہم دعا کریں تو پھر ہم برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم خدا کو ٹائم دیں۔ ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم خدا کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ لیکن پھر بھی ہمارا زندہ آسمانی خدا اپنے وعدے کے مطابق ہمیں مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے مانگنے سے پہلے ہی وہ دے دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ آج کلام خدا میں سے ہم نے جن آیت کا مطالعہ کیا، جو پڑھی ہم نے، وہ برکت کے حوالے سے۔ یہاں بات اگر ہم دیکھیں تو یہاں بات 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کی ہو رہی ہے، اور وہاں 5000 مرد، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کے 5000 مرد، اور روٹیاں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ 5000 مرد اور اس کے علاوہ جو عورتیں اور بچے ہیں، اگر عورتوں کو کاؤنٹ کیا جائے اور بچوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ میکسیمم جو ہے 20 سے 25,000 لوگوں کی ایک کراؤڈ تھا۔ کیونکہ اگر ایک فیملی کے ساتھ بھی ہم 2 سے 3 بچے لگائیں تو اس کراؤڈ کو ہم گنیں تو 20 سے 25,000 کا کراؤڈ تھا، جو بہت بڑا کراؤڈ تھا، اور یہاں کھانا نہیں تھا۔
5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ آج اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں اور کھانا ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو ہم اکثر اوقات پیسے بھی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کس طرح سے اس کھانے کو شیئر کریں کہ یہ کھانا ہمیں برابر برابر کا تقسیم ہو جائے اور ہم کھا سکیں، سیر ہو سکیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے برکت چاہنی ہے اس کھانے پر، تاکہ وہ کھانا جب ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تو وہ بڑھ جائے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ کہیں سے کچھ ارینج ہو جائے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں تعلیم دی ہم اس کے مطابق چلیں تو ہم کامیاب ہیں۔ بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے قیمتی، انمول ہے، ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے، ہم جانے انجانے میں بہک جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اکثر اوقات بہت بڑی بڑی مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم برکت کو کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں، ہم برکت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو شامل رکھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی ہم ان چیزوں سے دور نہیں ہو سکتے۔ ہمارا آسمانی خدا جانتا ہے اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں صبح بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن سلاتا نہیں۔ ہم جانے انجانے میں بہک جاتے ہیں، ہمارے قدم بہک جاتے ہیں۔ آج عزیزو ہم اس بات پر غور کرنا شروع کریں کہ ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں کن چیزوں کی کمیاں ہیں، ہم ان کمیوں کو دور کرنا شروع کریں۔ ہم اپنے بچوں کو مسیح تعلیم کی طرف لے کر آئیں، راغب کریں۔ آج ہم سے برکت کیوں دور ہے؟ آج ہم خدا سے کیوں دور ہیں؟ جب ہماری زندگی میں یسوع مسیح ہی نہیں تو ہم کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو لے کر آئیں، اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو شامل رکھیں تاکہ ہم ان برکتوں کو ریسیو کریں جو ہمارا زندہ آسمانی خدا ہمیں دیتا ہے۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دوسرے واقعے کو دیکھیں تو اس میں 4000 لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کھانا کھلاتا ہے، اور اس میں 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں، 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں، اس میں بھی 4000 مرد تھے سوائے عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ تو یہ کراؤڈ بھی ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا۔ ہم ان برکتوں کو ریسیو کرنے کے لیے کلام خدا کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ آج ہم جب مہمان آئیں ہمارے گھر پہ تو جب ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ وہ برکتیں جو خداوند نے ہمیں دی ہیں ہم ان مہمانوں میں شیئر کرتے ہیں تو خداوند ان برکتوں کو ڈبل کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اہمیت دینی ہے کہ ہم کلام خدا میں سے سیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے برکات کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ شاگرد اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آج اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو ہم اگر اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے تو وہ اکثر اوقات کہتی ہے کہ ہاں ہے، اور اکثر کہتی ہے نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہے اگر ہم دعا کر کے اسے مہمانوں کے سامنے رکھیں تو خداوند ہمیں برکت جاری کرے گا۔
شاگرد بھی کہہ رہے ہیں یسوع سے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. اور پھر خداوند یسوع مسیح ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اٹھا کر انہیں برکت دیتا ہے، اور پھر شاگردوں کو کہتا ہے کہ انہیں ٹولیوں کی صورت میں بٹھاؤ، اور جب وہ سب بیٹھ جاتے ہیں تو برکت دی ہوئی خوراک کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور جب وہ انہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، انہیں بانٹتے ہیں، تو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں. یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اس خوراک پر برکت چاہی اور اپنے آسمانی خدا سے دعا کی، تو ہمارے زندہ آسمانی خدا نے اس خوراک کو برکت جاری کی. اور وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں 5000 مردوں کے سوا جو عورتیں اور بچے تھے، انہوں نے جب وہ کھائیں اور سیر ہوئے، پیٹ بھر کے انہوں نے شکر ادا کیا. تو اس کے علاوہ جو وہاں سے جو روٹیوں کے ٹکڑے اٹھائے گئے وہ 12 ٹوکریاں تھیں. یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اور 12 ٹوکرے روٹیوں کے ان ٹکڑوں کے اٹھائے وہاں سے؟ یہ سب برکت ہے. اور یہ برکت اس وقت ہم حاصل کرتے ہیں جب ہم اپنے زندہ آسمانی خدا، اس کے بیٹے اور روح القدس پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں. آج ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسیح ہیں. ہمارے پاس جو میڈل ہے مسیحیت کا وہ کسی کے پاس تھی، کیونکہ ہم زندہ آسمانی خدا کے ماننے والے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم اس کے فرزند ہیں. خداوند ہمیں برکت جاری کرتا ہے. جب ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں اور یقین نہیں رکھتے تو پھر ہماری زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں. لیکن ان مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم سے کیا غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اور ہم اس غلطی کوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہم آگے بڑھیں اور اس اچھائی کی طرف بڑھیں، تاکہ اچھائی کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہوں. اور اچھائی کی طرف بڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہم کلام خدا کو پڑھنا شروع کریں، اپنے خدا پر ایمان لائیں، اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں، روح القدس پر ایمان رکھیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو کمی کمزوریاں ہیں وہ یسوع نام سے ختم ہوں. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، اور دوسرا واقعہ 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں. یہ ہماری زندگی میں ایک سبق ہے. ہم نے اس سبق کو حاصل کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم برکت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آنا شروع کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو زندہ آسمانی خدا کے بارے میں بتانا شروع کریں، تاکہ وہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو اس بات پر ایمان اور یقین ان کا مضبوط ہو چکا ہو کہ ہمارا زندہ آسمانی خدا اور اس کا بیٹا اور روح القدس ہمارا مددگار ہے. وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، ہم ہی جانے انجانے میں اس سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم کلام خدا کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں اور کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں. آج برکات ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. روپے پیسے کی کمی نہ ہو، ہمیں راشن پانی کی کمی نہ ہو، ہمارے گھر اولاد جیسی نعمت ہمارے پاس ہو، ایک اچھی بیوی ہمارے پاس ہو، ایک اچھا شوہر ہمارے پاس ہو، اچھے ماں باپ، اچھی تربیت. یہ سب برکتیں ہیں. اور جب ہم ان برکتوں کو ریسیو کرتے ہیں، جب ہم ان برکتوں کو ریسیو کرنے کا ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ برکتیں ڈبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ڈبل ہوتی ہیں، اور خداوند ان برکتوں کو اور بڑھاتا ہے. تو اس بات پر ہم غور کرنا شروع کریں اور اس بات کو دیکھنا شروع کریں
کہ ہم نے خداوند کے حضور آنا ہے تو ہم نے کس طرح سے آنا ہے. زبور ہم 95 دیکھیں گے اور اس کی 6 آیت دیکھیں گے کہ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. کلام خدا میں واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں تاکہ ہم ان برکات کو ریسیو کرنے والے ہوں. جب ہم ان سے سجدہ کریں گے، اس کے حضور آ کر گھٹنے ٹیکیں گے، تو پھر خداوند اپنی بلیسنگ اور برکات جاری کرتا ہے. اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میں نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. اور ہم جب فیملی میں بیٹھ کر ہم دعا کریں تو ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل رکھیں، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو شامل رکھیں اور ہم مل کر دعا کرنا شروع کریں. جب ہم مل کر دعا کرنا شروع کریں گے تو ہماری زندگیوں میں سے جو بھی نیگیٹو تاثیریں ہیں جو ہمارے گھر کو ڈسٹرب کرتی ہیں، روپے پیسے کی کمی لاتی ہیں، خوراک کی کمی لاتی ہیں، جو ہمارے بچوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، وہ یسوع نام سے ختم ہوں. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم اسی طرح مل بیٹھ کر دعا کریں، اس کے حضور آئیں، ہم اس کے اندر ثنا پرستش کرتے ہوئے اس کو پڑھیں. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اور 7 روٹیاں اور چند مچھلیوں کی یہ جو بائبل مقدس میں ایک سبق ہے، یہ ہمیں ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اس سے ہم سیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے مسیح یسوع میں آگے بڑھنا ہے. اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ہم جو بھی خوراک کھائیں، جو بھی خوراک گھر میں پکے، ہم دعا کریں. اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے، ہم نے اپنی بیوی سے بھی یہ شیئر کرنا ہے کہ جو بھی ہم خوراک پکائیں تو خدا کے نام سے اس پر برکت چاہیں، تاکہ وہ خوراک جب ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تو وہ کم نہ ہو بلکہ وہ اور سے زیادہ لوگ اس کو کھانا شروع کریں، اسے کھائیں، اسے سیر ہوں، اسے قوت و طاقت پائیں. کیونکہ جب آپ کسی خوراک پر برکت چاہتے ہو تو وہ خوراک ہر نیگیٹو تاثیروں سے پاک ہو جاتی ہے، ہر جراثیم سے پاک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خوراک آپ کی زندگی میں ایک نئی قوت اور طاقت لے کر آتی ہے. آج ان برکات کو ریسیو کرنے کے لیے ہم نے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے زندہ آسمانی خدا، اس کے بیٹے اور روح القدس پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم جب اس میں بڑھتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کے حضوری کو محسوس کریں، ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. تو ہم اسی طرح جب اس میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ روپے پیسے کی، نہ راشن پانی کی. اور اولاد جیسی نعمت، اولاد جیسی برکت سے ہم مالا مال ہوں گے، کیونکہ ایک اچھی اولاد بھی ایک برکت ہے، اچھی بیوی بھی برکت ہے. ہمیں ان برکتوں کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں خدا کے حضور آنا ہے. ہم نے ان آیات کو جو ہم پڑھتے ہیں ان پر غور کرنا ہے، کلام خدا کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. یہ ٹائم، یہ وقت جو ہم ادھر ادھر گزارتے ہیں وہ ہم خدا کے حضور آئیں، ہم اس کے حضور آئیں، اسے سجدہ کریں، ہم اپنے گھٹنوں کو ٹیکیں زمین پر اور اسے سجدہ کریں تاکہ ہم زندہ آسمانی خدا کے اور قریب آ سکیں. آج ہمارے خاندان، ہماری فیملی، ہمارے بچے ہم سے دور اسی لیے ہیں کہ ہم خدا سے دور ہیں. جب ہم خداوند کے قریب آئیں گے اور ہم اسے اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے تو پھر ہم اپنے بہن بھائیوں سے بھی قریب ہوں گے، اپنے خاندانوں سے بھی قریب ہوں گے، اور ہماری زندگیوں میں برکتیں بڑھنا شروع ہوں گی. کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت نہیں رکھتے تو ہم ان برکتوں کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. دلوں میں ہم کینہ رکھتے ہیں تو ہم ان برکتوں کو ریسیو نہیں کر سکتے. جب تک ہمارا دل صاف نہیں تو ہم ان برکتوں کو بھی ریسیو نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو بھی صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنے لفظوں کی ترتیب کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم جس سے بھی بات کریں
ہم جس سے بھی کوئی بات شیئر کریں تو ہمارے لفظوں کی ترتیب ہو، تاکہ ہم ان لفظوں کی ترتیب کو اچھے طریقے سے جب ادا کریں تو اگلے کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ہمارے لفظ اس کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہوئے آگے بڑھیں، مسیح یسوع کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، تاکہ ہم اسی طرح مسیح میں بڑھیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، اس نے زندگی عطا کی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ آج جو ہم نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے ہم نے میسج اپنے قبول کیا کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کس طرح خدا یسوع مسیح نے انہیں بلیس کیا، برکت جاری کی، اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی 5000 مردوں کے سوا جو عورتیں اور بچے تھیں، ان میں جب ڈسٹریبیوٹ ہوئی وہ میکسیمم 25,000 کے لگ بھگ ہوں گے، اور 12 ٹوکریاں جو وہاں سے ٹکڑوں کی اٹھائی گئیں۔ یہ سب وہ برکتیں ہیں جنہیں ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں، ہم اس بات کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں شیئر کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ ہم دعاؤں میں ٹھہریں گے، ہم سجدہ کریں گے، گھٹنے ٹیکیں گے، اور خداوند کے حضور آتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کلام کے لیے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو ہمیں برکت جاری کرے۔ اے قدوس رحیم زندہ جلالی آسمانی باپ رب الافواج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ آسمان تیرا تخت اور زمین تیری چوکی ہے۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا اور تو نے ہمیں زندگی عطا کی کہ ہم تیری شکر گزاری کر سکیں۔ آسمانی باپ، آج کے کلام کے وسیلے سے تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے جو برکت رسیو کی ہے، آسمانی باپ، تو آسمانی باپ انہیں اور برکت پر برکت جاری کر، تاکہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں تجھ میں اسی طرح مسرور اور معمور ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ آسمانی باپ، اور آسمانی باپ ان کے گھرانوں کو بڑی برکت اور فضل جاری کر، یسوع کے نام سے آمین۔